بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں طہارت کے بارے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کے طہارت کے کامل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب کی سب سے بڑی وجہ پیشاب کے قطروں میں بے احتیاطی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، بالخصوص یہ گفتگو جو ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جب وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے جب استنجا کرتے ہیں یعنی کہ پیشاب کرتے ہیں، تو اس وقت جلد بازی اور کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے وہ اس کے فوراً بعد وضو کر لیتے ہیں اور وضو مکمل کامل نہیں ہوتا۔ ایک شرعی ٹرم ہے، فقہی اصطلاح ہے جسے استبراء کہتے ہیں، اور استبراء کرنا واجب ہے۔ استبراء کا کیا میننگ ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے یعنی کہ استنجا کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے مکمل خشک کر دے، مکمل خشک ہونے سے پہلے وہ وضو نہ کرے۔ اور کیونکہ اگر پیشاب کے قطرے آتے رہیں گے تو طہارت مکمل نہیں ہوگی، طہارت مکمل نہیں ہوگی تو وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جو ہماری نمازوں میں لذت اور سرور نہیں آتا ہمیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم طہارت صحیح طور پر حاصل نہیں کر پاتے، اور پھر جب طہارت مکمل نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا وضو بھی جو ہے وہ کامل نہیں ہو پاتا۔ معزز ناظرین کرام، جو انسان کا یورینری بلیڈر ہے یعنی کہ جو پیشاب کی نالی ہے، جب بھی کوئی شخص پیشاب کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، تو پیشاب کرنے کے بعد اس نالی میں پیشاب کے کچھ قطرے جو ہے باقی رہ جاتے ہیں، اور ہم جب جلد بازی کی وجہ سے فوراً اٹھ جاتے ہیں تو جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو مسل ریلیکس کرتے ہیں، اور ریلیکس کرنے کے بعد چند قطرے جو ہے وہ اس نالی میں باقی رہ جاتے ہیں، اور ہم فوراً وضو کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ اس مسلز کے ریلیکس کرنے کی وجہ سے وہ جو قطرے ہیں وہ ہمارے عضو مخصوص سے باہر آتے ہیں اور ہمارے کپڑوں پر اور ہمارے جسم پر لگ جاتے ہیں، جس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب کپڑے ناپاک ہوں، جسم ناپاک ہو، تو یقیناً طہارت حاصل وضو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور وضو کامل نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور خواتین کی نسبت مردوں میں جو یورینری بلیڈر ہے یعنی کہ پیشاب کی نالی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور اس میں پیشاب کے قطرے زیادہ رک جاتے ہیں، تو بالخصوص لڑکوں کو، مردوں کو پر استبراء کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے، فقہ کی کتب میں جو بیان کیا گیا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ استنجا کریں یعنی کہ پیشاب کریں تو پیشاب کرنے کے فوراً بعد جلد بازی نہ کریں، فوراً نہ کھڑے ہوں، بلکہ اس وقت تک حتی الامکان پوری کوشش کریں، یقین کر لیں کہ اب پیشاب کا کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں باقی نہیں رہا۔ اب وہ جو چند قطرے باقی رہ جاتے ہیں ان کو باہر نکالنے کا طریقہ جو کتب میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ زور زور سے تھوڑا سا کھانسیں، کھانسنے کی وجہ سے مسلز جب ان میں موومنٹ ہوگی تو جو پیشاب کے قطرے ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ اپنے باہنے پاؤں پر یعنی کہ لیفٹ جو لیگ ہے اس پر تھوڑا دبا کر اس کو زور دے کر 2-3 دفعہ زور دیں، تو اس طرح جو نالی میں پیشاب کے قطرے ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے۔ اور اسی طرح فقہ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ چند قدم چلنے سے، لیکن اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ وہ چند قدم جب چلا جائے تو اس میں کپڑے ناپاک نہ ہونے پائیں، چونکہ یہ گاؤں دیہات میں تو یہ تیسرا جو عمل ہے یہ پاسبل ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ شہروں میں جتنے بڑے ٹوائلٹ اور استنجا خانے نہیں ہوتے کہ ان میں یہ عمل کیا جائے، تو جن میں پہلے جو 2 طریقے ہیں وہ بہتر ہے۔ اور پھر جب یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہ گیا اس عمل کرنے کے بعد، پھر پانی بہا کر، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹیشو پیپر طہارت کے لیے ساتھ میں رکھا جائے، اور طہارت وضو پانی بہانے کے بعد ٹیشو پیپر سے آپ اس جگہ کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، تو یقیناً اس
طہارت اس طرح مکمل ہوگی، پھر آپ کو یقین ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ پیشاب کا باقی نہیں رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اب جو آپ نماز ادا کریں گے یا بھی کوئی بھی وہ ہر کام جس کے لیے شریعت نے وضو لازم قرار دیا ہے، تو اس کی لذت سرور ہی کچھ اور ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں 90% سے زائد مرد اور خواتین، بالخصوص مرد، نوجوان لڑکے جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ آپ مساجد میں بھی استنجا خانے میں لوگ جاتے ہیں فوراً باہر آ جاتے ہیں، تو احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ نماز سے کچھ وقت پہلے استنجا کر لیا جائے اور استبراء کا مکمل انتظام کیا گیا، کیونکہ اگر استبراء نہیں ہوگا یعنی کہ پیشاب کے قطرے مکمل خشک ہونے کے بعد اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو ہمارا وضو ہی مکمل نہیں ہوگا، اور وضو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے جو 90% لوگ جس کا خیال نہیں کرتے، تو آپ لوگوں نے استبراء ضرور کرنا ہے، طہارت ضرور حاصل کرنی ہے، تاکہ پھر اس طہارت کے بعد جو ہم وضو کریں اور وہ کامل وضو ہو، اور پھر اس وضو سے جو ہم نماز ادا کریں وہ کامل نماز ہو۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔